بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 اپریل 2020 بروز پیر سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کرونا کے نئے متاثرین میں 83% غیر ملکی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے 1088 نئے کیسز میں سے 833 کا تعلق 4 شہروں سے ہے۔ بیشتر کیس فیلڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ نئے کرونا وائرس سے اتوار 19 اپریل کو متاثر ہونے والے 1088 میں سے 833 کا تعلق 4 شہروں مکہ مکرمہ، دمام، مدینہ منورہ اور جدہ سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان العبد العالی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اتوار کو ریکارڈ پر آنے والے متاثرین میں 17% کا تعلق سعودی شہروں اور 83% کا غیر ملکوں سے تعلق ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ 19 اپریل کو کورونا سے متاثرین میں 82% فیلڈ ایکٹیو ٹیسٹ سے ریکارڈ پر آئے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ اب تک کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد میں 50% کا تعلق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہے۔ مکہ مکرمہ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 32 اور مدینہ منورہ میں بھی ہلاک شدگان کی تعداد 32% ہی ہے۔ دونوں مقدس شہروں میں اب تک 64 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ کرونا سے مملکت بھر میں مرنے والوں کی تعداد 97 ہے۔ کرونا کا پھیلاؤ، غیر ملکیوں کا کیا قصور ہے؟ معروف شاعر اور الہلال فٹ بال ٹیم کے سربراہ شہزادہ عبد الرحمن بن مسعد نے کرونا سے متاثرہ غیر ملکیوں کو ذمہ دار قرار دینے والوں کو مناسب جواب دیتے ہوئے غیر ملکیوں کی حمایت میں ٹویٹ کیا۔ سوشل میڈیا پر غیر ملکی کارکنوں کو کرونا وائرس پھیلانے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے، جس پر شہزادہ عبد الرحمن بن مسعد سامنے آ گئے۔ عرب ویب اخبار 24 نے اس حوالے سے شہزادہ عبد الرحمن کا ٹویٹ جاری کیا، جس میں انہوں نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی حمایت کرتے ہوئے ان لوگوں کو جواب دیا جو نامناسب زبان استعمال کر رہے تھے۔ شہزادہ عبد الرحمن بن مسعد نے کہا کہ کوئی بھی دانستہ طور پر خود کو مرض میں مبتلا نہیں کرتا۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ اعداد و شمار میں کہا گیا کہ 80% غیر ملکی کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے۔ میں بعض سوشل میڈیا صارفین کے کمنٹس پر حیران ہوں کہ جن میں کہا گیا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں وبا آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی جان بوجھ کر خود کو کرونا کا شکار کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کارکنوں میں کرونا وائرس اس لیے تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ان کی اکثریت چھوٹے گھروں میں رہتی ہے۔ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں 15 سے 20 افراد تک رہتے ہیں۔ یہ ان کا قصور نہیں۔ شہزادہ عبد الرحمن کی ٹویٹ پر صارفین نے ان کی سوچ کو سراہتے ہوئے مکمل اتفاق کا اظہار کیا۔ ٹویٹر صارفین کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے کہ غیر ملکی کارکنوں کی رہائش کے بڑے مسائل ہیں، جنہیں حل کرنے کے لیے منظم منصوبے کے تحت کام کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ ہفتہ کو وزارت صحت کی جانب سے کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد 1132 بتاتے ہوئے کہا گیا۔ جن مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ان میں 79% غیر ملکی جبکہ 21% سعودی شہری ہیں۔ اس پر سوشل میڈیا میں ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ بعض لوگوں نے غیر ملکیوں کو مورد الزام قرار دیا، جبکہ بعض نے غیر ملکیوں کی حمایت میں ٹویٹ کیا۔ کرفیو کی خلاف ورزی، 34 سعودی اور غیر ملکی گرفتار۔ سعودی پولیس نے ملک کے مختلف علاقوں میں کرفیو کی خلاف ورزی پر 34 سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے بتایا کہ ریاض پولیس نے 2 ایسے سعودی شہریوں کو گرفتار کیا جنہوں نے رہائشی محلے میں خوفناک طریقے سے ڈرائیونگ کی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت انگیز ڈرائیونگ کے دوران فائرنگ بھی کی گئی اور اپنی اس کارستانی کی ویڈیو کلپ تیار کر کے معاشرے کے سامنے خود کو منفرد ظاہر بھی کیا گیا۔ ریاض پولیس نے ایک کمشنری کے باشندوں کے خلاف بد زبانی کرنے والے مقامی شہریوں کو گرفتار کیا، جبکہ بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی کو ڈرائیو کرنے والے ایک اور شہری کو گرفتار کر لیا۔ اس شہری نے کرفیو کے دوران بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی پر سوار ہو کر گھومنے پھرنے پر فخر کا اظہار کیا اور قبائلی تعصبات کو بھی ہوا دینے کی کوشش کی تھی۔
असीर रीजन की पुलिस ने एक सऊदी खातून को गिरफ्तार किया जिसने कर्फ्यू के दौरान सड़क पर घूमने फिरने की वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया पर जारी की थी। कसीम रीजन के सिक्योरिटी एहलकारों ने कर्फ्यू के दौरान होम डिलीवरी सर्विस के इन नुमाइंदों को भी गिरफ्तार कर लिया जो अपनी गाड़ियों में साथियों को बिठाए हुए थे और चेक पोस्ट देखने के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे थे। कसीम रीजन की पुलिस ने इन 3 बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया जो हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी करते हुए एक हजाम को अपनी रहाइश पर ले आए थे। जजान पुलिस ने 2 पाकिस्तानी बार्बर्स को अपनी रहाइश बार्बर शॉप में तब्दील करने पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि कर्फ्यू के दौरान तमाशा करने वाले 2 यमनी शहरियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक खुद को कार्टन में छुपाकर सड़क पर घूमने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा इसका वीडियो क्लिप तैयार कर रहा था। मशरकी रीजन की पुलिस ने एक मुकामी शहरी को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर फख्र का इजहार और हिफ्रुल बातन कमिश्नरी के बशिंदों को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की तरगीब देने पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान को कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। OIC वज़ीर ख़ारजा का ऑनलाइन इजलास। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुध को सऊदी अरब की सदारत में होगा। वीडियो इजलास में OIC की वर्किंग कमेटी भी शामिल ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल असीमैन ने इतवार को अपने बयान में बताया कि नए कोरोना वायरस की वबा के रुकन ममालिक की सेहत-ए-आमा और माली इस्तेहकाम पर असरात का जायज़ा लिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक जब से कोरोना की वबा शुरू हुई है OIC से मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात कर रही है। हंगामी इजलास इस सिलसिले की एक कड़ी है। ये इजलास इंसानी बहरान के दौरान रुकन ममालिक में ताउन और यकजहती के फ़रोग़ के लिए OIC के मंशूर के तहत हो रहा है। अल असीमैन ने मज़ीद बताया कि OIC और इसके मतहत इदारे रुकन ममालिक के साथ यकजहती पैदा करके रुकन ममालिक पर वबा के असरात कम करने वाले इक़दामात जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में इस्लामी तरक्याती बैंक IDB और इस्लामी तावन फंड अपना तावन कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन, सऊदी शहरी क्या देख रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद से सऊदी टेक्नोलॉजी का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल्म से टीवी शोज़ तक एनिमे और टीवी चैनल्स एक ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त है। लॉकडाउन के दौरान अपनी फैमिलीज़ के साथ सब इकट्ठे हुए हैं। एक असर ये हुआ है कि नई सतह पर टीवी स्क्रीन के नाजरीन बड़े हैं। सऊदी शहरी अब पहले से कहीं ज़्यादा टेलीविज़न, फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीनों के सामने अपना वक्त गुजार रहे हैं। टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ खला को पुर करने से कहीं ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। वो नाजरीन को इंतखाब के लिए बहुत सा मवाद फराहम कर रहे हैं। मशरक़ वस्ता, फ्रांस और बरतानिया में बराह रास्त सेटेलाइट फ्लाम करने वाला ऑर्बिट शो, टाइम नेटवर्क, नेटफ्लिक्स, अरब सीट, एप्पल टीवी, स्टार प्ले, अरबिया और MBC शाहिद के साथ इस सिलसिले की कुछ स्ट्रीमिंग खिदमात हैं जो खित्ते में दस्तयाब हैं, जबकि दस्तयाब मवाद की मकदार लामहदूद है। मुतअद्दिद अफराद जिन्होंने स्ट्रीमिंग की खिदमात हासिल की हुई हैं का कहना है कि वो मगरबी मवाद को मकामी मवाद पर तरजीह देते हैं। ये म्यार, मकदार और दस्तयाबी की वजह से हो सकता है। अगरचे मुतअद्दिद इलाकाई टीवी चैनलों ने अपना मवाद पुरानी स्याह और सफ़ेद मिस्री फिल्मों पर मरकूज़ किया हुआ है, लेकिन देखने वालों के लिए पुरानी अरब फिल्मों के अलावा किसी और की तरफ रुजू करने के लिए बहुत से दीगर तरजीही मकामी ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। यूनिट फोटोग्राफर सोलाफा कर्दी ने अरब न्यूज़ को बताया कि वो हर रात खाना पकाते या अपना प्रोफाइल मुनज़्ज़म करते हुए मुतअद्दिद फिल्में देखती है। अब मेरे पास पहले से ज़्यादा फिल्में देखने का वक्त होता है। मैं इन फिल्मों को देख रही हूँ जिसको मैं इनके रिलीज़ होने के वक्त नहीं देख सकी, जैसे कि थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज़ 1980 और 1990 की दहाई की टॉप हिट फिल्मों को चेक कर रही हूँ। मुझे ये कहना है कि कुछ फिल्में काफ़ी अच्छी हैं और दीगर फ्लॉप हैं।
کرفیو کے دوران نشہ آور اشیاء لے جانے والے پکڑے گئے۔ ریاض کے قریب کرفیو کے دوران نشہ آور اشیاء گاڑی میں رکھ کر گھومنے والے 2 غیر ملکیوں اور 1 سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا۔ ایجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض کی معروف کمشنری الدریا میں کرفیو کے دوران سیکیورٹی فورس نے مقامی شہری اور 2 مقیم غیر ملکیوں کو متعدد خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا کہ افریقی ملک مالی سے تعلق رکھنے والے 2 غیر ملکی اور 1 سعودی شہری کرفیو کے دوران اپنی گاڑی سے الدریا کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ انہیں روک کر گاڑی کی تلاشی لی گئی جس سے نشہ آور اشیاء برآمد ہوئی۔ تینوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ التویجری نے بتایا کہ تینوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ فائل مکمل کر کے انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ بعض غیر ذمہ دار افراد نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائے جانے والے کرفیو کو نظر انداز کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورس کے اہلکار ان عناصر کو سبق سکھانے کے لیے مملکت کے ہر شہر میں مستعدی سے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ایپلیکیشن ٹیکسی سروس بھی بحال۔ سعودی وزیر نقل و حمل انجینئر صالح الجاسر نے کہا کہ سعودی شہروں میں ایپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان شہروں میں جہاں 24 گھنٹے کا کرفیو نہیں ہے ایپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کی منظوری دی ہے۔ الشرق الاوسط کے مطابق سعودی عرب کے ایسے تمام شہر جہاں جزوی کرفیو لگا ہوا ہے وہاں ایسے اوقات میں جب کرفیو نہ ہو ایپلیکیشن ٹیکسی سروس مؤثر ہوگی۔ الجاسر نے بتایا کہ متعدد اداروں کو نمائندہ ورکنگ ٹیم نے ایپلیکیشن ٹیکسی سروس کے ضوابط ترتیب دے دیے ہیں تاکہ کرونا وائرس کی وبا سے ٹیکسی ڈرائیور متاثر ہوں اور نہ ہی ان کی سواریوں کی صحت و سلامتی کو کسی سے کوئی نقصان ہو۔ سعودی وزیر نے کہا کہ یہ فیصلہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے گئے حفاظتی اقدامات سے متاثرہ نجی اداروں کو مسائل کے بھنور سے نکالنے کے لیے کیا گیا۔ قیادت کو متاثرہ اداروں کے مسائل کا احساس ہے۔ متاثرہ اداروں میں ایپلیکیشن ٹیکسیاں شامل ہیں۔ ایپلیکیشن ٹیکسی سروس کی بحالی سے مملکت بھر میں 1 لاکھ گاڑیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ 5000 ایسے سعودی شہری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو کسی ایپلیکیشن کمپنی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔